بات ہو جاؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ولي کوئی عبادت ہے رسول اللہ وجہ میں اپنا ذکری ذکر ہوں. تمہارا ذکر میرا ہے. ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ہے. ذکر اللہ عبادت، اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی بات مولا علی سے شروع ہوتی ہے، علی سے نبی تک جاتی ہے، نبی سے خدا تک جاتی ہے، خدا بجا کے عبادت ہے. خدا بجا کے عبادت بن جاتی ہے. کوئی بندہ ایسا تو ہو کہ جس کا ذکر خالی اس کا ذکر نہ ہو، اس میں ذکر علی چھپا ہو، ذکر نبی چھپا ہو، ذکر خدا بھی چھپا ہو اور عبادت بھی چھپی. علی جان محترم کیا شان ہے. علی جب نے ابھی تعریف کیا مرتبہ ہے. علی جب نے ابھی تعریف کا اپنے بشر حیران علی سمجھنے لگے. یہ تین حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے نظام یہ، بلکہ یہ معجزہ ہے. آپ صرف معجزہ میں انسان ایک فیلڈ میں ترقی کرتا، اپنا نام کماتا ہے، اس کے علم کے ڈنکے بجتے. جب اس سے دوسرے علم پر گفتگو کیجیے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ میرا سبجیکٹ نہیں، یہ نہیں کہتا میں جاہل ہوں. کہتا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، مجھ سے میرے سبجیکٹ پر بات کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے ڈنکے جس کے بج رہے ہو وہ اپنے سبجیکٹ کے علاوہ دوسرے سبجیکٹ پر گفتگو نہیں کرتا. کہتا یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہ نہیں کہتا میں جاہل ہوں. ابھی لوگ خدا بھی کرنا یہ نام علی معجزہ. میدان علم کے سب سے بڑے عالم کا نام علی، میدان شجاعت کے سب سے بڑے شجاعت، میدان سخاوت کے سب سے میدان سب سے بڑے صاحب کا نام علی، قضا کے سب سے بڑے قاضی کا نام علی، ممبر کوفہ کے سب سے بڑے خطیب کا روزے کا حکم دیا، وجہ نہیں بیان کی. حج کا حکم دیا، وجہ نہیں بیان کی. جب ذکر علی کا معاملہ آیا تو وجہ بیان کرنا. یا رسول اللہ اس وجہ کی وجہ کیا ہے؟ یا مسلمان بہت سیاح ہے، عمل کے معاملے میں بحث نہیں کرے گا،
ولایت کے معاملے میں بحث کسی شہر میں آپ بڑے بڑے آدمی بڑے بڑے خطیب میں دو نام لیتا ہوں صرف حسن صاحب اور ابن حسن صاحب نے یہ جہاں مسجد پڑھتے تھے مجموعہ چھوٹا پڑھا کھڑے تھے کھڑا چیز پانی اعلان ہو گیا تو ابن حسن صاحب پڑھیں گے یا ابن حسن صاحب بہت سے نام ہیں خالی دو نام آپ کے شہر آج 10 تقریریں نہ کیجیے شہر والوں سے کہیے کہ 10 تقریریں ابن حسن صاحب کی اور ابن حسن صاحب کی نہ ہمارے پاس بیٹا محبت سے نہیں سن رہے تھے کیا ادھر بھی رکھتے تھے تاریخ سب کے سب محبت سے سن رہے تھے سب کے سب عقیدہ کرتے تھے ابھی کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ان کا کہا کہ گھر والوں سے پوچھی ان کے گھر کی پوچھی سرکاری پوچھا کہ ہمیں 10 تقریریں چاہیے ہیں کہا ہمارے پاس نہیں اچھا بعد میں دیجیے تاکہ ہم آنے والی جنریشن کو بتائیں کہ یہ بزرگ ایسے پہنچے تھے ہمارے پاس کچھ کیا لوگ محبت سے نہیں سن رہے محبت سے سن رہے تھے جہاں جاتے تھے وہاں مجمع جم جاتا تھا سبحان اللہ اور نعرہ صلوات کی سدائیں بلند ہوتی تھی تو بھی کیا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہوتا کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے تم تو رہے تھے ہم مگر ہمارے پاس وسائل نہیں تھے یعنی چاہنے والوں کا شہر سننے والے چاہنے والے ادھر سے سن رہے تھے مگر 10 تقریریں نہیں دے سکے گھر والے 5 تقریریں نہیں دے سکے ابھی تو جو موجودہ نہیں تو کیا چاہیے جو تحقیقات کر رہے تھے حکومت مخالف زمانہ مخالف لوگ مخالف علی حکومت کو بول رہے ہیں تاریخ ریکارڈ کر دیجیے علی جو فیصلے کر رہے ہیں تاریخ محفوظ کر رہی ہے اگر یقین نہ آئے تو اسی شہر میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی نہج البلاغہ علی کے خطبوں کا مجموعہ ہدایہ امیر المومنین علی کے فیض یہ ہے میرے مولا علی کیا شان ہے میرے مولا کیا مرتبہ ہے میرے مولا کا کیا منزلت ہے میرے مولا کی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علی کو خدا سے بڑھا رہی تھی یہ علی کو ہم خدا سے نہیں بڑھاتے اللہ کی وجہ سے علی کو مانتے اللہ کی وجہ سے ہم علی کو مانتے ہم جو علی علی کر رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے آپ ہمارے کلمے کو دیکھیے ہمارا کلمہ جو شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ ہمارا کلمہ آگے بڑھا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب عالم اسلام کا کلمہ یہی بن گیا کیونکہ وہ غدیر کے حقیقت میں فیل ہو گیا فیل ہو گئے ہمارا کلمہ آگے بڑھا علیان ولی اللہ وسیع رسول اللہ علی کے کلمے میں اللہ کا بھی نام علی کے کلمے میں محمد کا بھی نام اب
اب جو یہ مجمع علی علی کر رہا ہے یعنی اللہ اللہ کر چکا محمد محمد کر چکا تبھی تو علی علی کر رہا ہے صلوات بھیجنا ہمارے یہاں ذات امیر المومنین ترجیح ابی طالب علیہ السلام جو ہے ہم اللہ کی وجہ سے علی کو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں فلسفہ احترام کیا ہے ہمارے احترام کا فلسفہ کیا ہے علیگڑھ محترم فلسفہ احترام یہ ہے کہ کعبہ بیت اللہ قرآن کتاب اللہ رمضان شہر اللہ صفا و مروہ اور قربانی کا جانور شاعر اللہ تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اور اس کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو علیہ لعنت اللہ صلوات بھیجنا اسلام میں رنگا رنگی آج جو اسلام میں ہوگا یہ علی کی اگر علی نہ ہوتے تو آج اسلام میں رنگا رنگی نہ ہوتے آج اسلام میں رونق نہ ہوتے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارا کسی کی وجہ سے نہیں ہے یا علی کے بعد ہم علی کی وجہ سے ہے یا علی کی اولاد صلوات جناب ابی طالب جن کو دنیا کافر ہے حضرت ابو طالب کو عالم اسلام مسلمان نہیں کہتا وہ حضرت ابو طالب کو کافر کہتا ہے جو پوری زندگی محمد کی جان کی حفاظت کرتا وہ کافر ہو گیا جس نے محمد کی جان کی حفاظت کی وہ کافر ہو گیا جس نے محمد کو قتل کی سازشیں کی وہ رضی اللہ ہو گیا عزیزان کو محترم ہمیں جوانہ کسی سے نہیں ہے مسلمان کو بلائیے وہ بھی آئے ہم بھی آئے اور دونوں دنیا آسمان بلند اور خواب بلند کرے اور ہم کہیں یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہے یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہے ہمارے باپ میں نہ ہو تو بہت ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان میں ایک واقعہ آپ کو سنا بات کو آگے کہ ابو طالب کا احسان ہے بانی اسلام کا اسلام کا ہے دو لوگوں کا اسلام ابو طالب اور بیوی خدیجہ دونوں کا اسلام پر احسان نہیں ہے بانی اسلام پر ہے کوئی بھی تحریک ہو تحریک اس وقت زور پر ہوتی ہے جب جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں ایک دولت والے لوگ ایک علاقے کے پاس دولت اور اثر یہ تحریک میں جان ڈوبتے اگر دولت والے آپ کے ساتھ ہیں تو تحریک پروان چلے اگر علاقے کے باہر لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو تحریک آپ کی پروان چلے گی خدا کی قسم اسلام ایک تحریک کا نام ہے یہ تحریک راستے میں جب توڑ دیتی اگر ابو طالب کا اثر نہ ملتا
ابو طالب کا اثر نہ ملتا اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی. محترم ایک رات محمد داؤد کے گھر نہیں آئے. ابو طالب بہت پریشان بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. سفید کے شہر نامدار ہو بار بار شہر میں آتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں وقت کا نظر لاتے ہیں جہاں تک کہ رات کی تاریخی آہستہ آہستہ سفید کے شہر میں نامدار ہوں. ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا. ابو طالب گھر سے باہر تشریف لائے. جیسے روز حرم میں جاتے تھے ویسے بھی حرم میں آئے اور کعبے کا طواف دیکھا. 18 مکے کے سردار اس کے کعبہ میں بیٹھے ہوئے مجھے شروع بولے نہیں رہتا. واپس لوٹ کے گھر آئے اپنے غلاموں کو بلایا. اس میں سے 18 غلام سلیکٹ کیے. اس کا مطلب ابو طالب کے پاس 18 سے زیادہ غلام تھے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کو غلام تھے اور ان کے بچے بن گئے اور مسلمان اس پر خوش ہوتے ہیں سب کہ وہ علی رسول اللہ کے حصے میں آئے, طالب کسی کے حصے میں آئے, جعفر کسی کے حصے میں آئے, عقیل کسی کے حصے میں آئے اور علی رسول اللہ کے حصے میں آئے. جو غریب ہوتا ہے نہ اس کا اسلام نہ ہوتا ہے نہ اس کے 18 سے زیادہ غلام ہوتے ہیں. اصل میں جناب ابو طالب کے لیے پوری ایک سازش ہے. دشمنان ابو طالب کی یہ سازش ہے کہ ابو طالب کے بچے بڑھ گئے. ابو طالب آئے 18 غلام سے نکلائے غلام تم 18 غلام سے اسلحہ خانہ کھولے. 18 چمکتے ہوئے خنجر میں تاکہ اپنے لباس کو چھپا لیں. اور سنو ترداد سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے گھر میں آیا. ہمارا شک ہے کہ جو لوگ پوچھتے کاموں میں بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی حرکت تو نہیں کی محمد کے ساتھ. میں جا رہا ہوں محمد کو تلاش کر. تم اس طریقے سے بیٹھ جاؤ کہ ایک کی جگہ پر ایک بیٹھ. لیکن میں بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں کیونکہ کثرت سے سفر کل میں دن میں شیوی میں آرام کروں. دوپہر کو ہسپتال میں تھا ٹانگا امبیدکر نگر میں, رات کو بارامتی میں تھا, پھر لکھنؤ والی 2 ڈسٹرکٹ. آج دن میں محمود پور سریا میں تھا اور وہاں سے یہاں آیا ہوں. یہاں سے سفر ایک کربلا ہے. مولانا کی صحت کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات. میں بہت اطمینان سے آہستہ آہستہ ابھیان محترم تاکہ تم جاتے اس طریقے سے بیٹھ جاؤ کہ ایک کی عزت پر گر گئے. اور سنو میں جا رہا ہوں محمد کو تلاش. اگر میں اکیلا ہوں تنہا تو تم یہ خنجر ان کے شکم کو کاٹ دے پورا خنجر کر سکتا. میرے حکم کا انتظام نہ میرا آرڈر ہے تمہارے لیے. اب پریشانی ابو طالب کتنی بڑی طاقت کا نام ہے. جب محمد کی جان کی حفاظت کے لیے 18 سرداروں کو خنجر کی تھار پر رکھ لے اسے ابو طالب سے ابو طالب کہتے ہیں. یہ کہتے ابو طالب وہاں سے چلے گئے اور غلام پوچھتے کعبہ کرا کے بیٹھے قریب میں اپنا ٹارگیٹ لیا. ابو طالب ڈھونڈنے نکل رہے محمد کو
اور جب ڈھونڈ کے نکلے تو محمد مل گئے ان کو. جب محمد ملے تو محمد کو لیے ہوئے سیدھے حرم میں آئے. محمد ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور مسلمانوں آ کے دیکھو تم جسے کافر کہتے ہو نبوت اس کی انگلی پکڑ کے راستہ اس کی انگلی پکڑ کے راستہ طے کر. حالت یہ ہے کہ آئے ان سرکاروں کو دیکھا پہچاننے کتنی بڑی طاقت کا نام ہے ان کا. ایک 62 علاقے میں 62 کا قتل پورے علاقے کو متاثر کرتا ہے, پورے صوبے کو متاثر کرتا ہے, پورے ملک کو متاثر کرتا ہے. اور مطالب اس طاقت کا نام ہے جنہیں 18 سرداروں کو اندر کی کھار پر کہا میرے غلاموں اٹھو. جیسے ہی کہا میرے غلاموں اٹھو ایک ہی لفظ سے ہی اٹھے. اب جو سردار بیٹھے تھے وہ گھبرائے سامان بنائے. تعلیم نے کہا میرے غلاموں اٹھو تو ہر ایک کے بیچ سے کہا دوسرا کہا وہ شاید گھر میں تو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی. ہر ایک نے ہاتھ الٹا خنجر کو ڈالا. اب ہر سردار کے سامنے اس کی موت چمک رہی تھی. یہ خنجر نہیں چمک, یہ اس کی موت چمک رہی تھی. اس میں ایک سردار نے اپنی طاقت کو درجہ کیا. کہا ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا؟ کہا ہاں. ہاں میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا تھا. اب پہچانیے یہ ابو طالب کی ہاں, یہ ابو طالب کی ہاں. خدا کی قسم وہ ہاں ہے جس سے بڑے مکے کے سردار کاپتے, بڑے مکے کے سردار کاپتے. کہا ہاں میں نے تمہارا قتل کا بندوبست. ابو طالب سرکار سے میرا وکیلا گھر لوٹ کے نہیں آیا. ہم نے سمجھے کہ ہم محمد کو حرکت نہیں ہے. اب محمد کا معلوم پکڑا. کہا سونا اس وقت تو تم یہاں بیٹھے ہو یہ میرے بھتیجے محمد کا صدقہ ہے. یہ میرے بھتیجے محمد کا صدقہ ہے. اور سنو آج تو میرا بھتیجا محمد مل گیا اس لیے تمہاری جانیں بخش رہا ہوں. اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پہلے وہ اپنے کو مردوں میں نکلے, پہلے وہ اپنے کو مردوں میں نکلے. یہ کہتے ابو طالب وہاں سے چلے محمد کو لیے. ابو طالب سے چلے آئے رو بے ابو طالب پہلا دیتا رہا, رو بے ابو طالب پہلا دیتا رہا. یہ ہے ابو طالب. اور آگے بڑھیے, اور آگے بڑھ کے بولیے اسلام میں جو رنگا رنگی ہے یا ابو طالب کی وجہ سے یا علی کی وجہ سے یا اولاد علی کی وجہ سے. اور آگے بڑھیے جس وقت محمد کی جان کو خطرہ تھا خط محمد کی سازش تھی. جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا نے پاک درود و سلام کے لیے پہنوایا ہے کہ آج کی رات کافروں نے آپ کے قتل کی سازش کی کہ آج کی رات آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے. علی کو بلایا, میں کہوں یا رسول اللہ علی کو نہ سلا. علی کی عمر کم ہے, یہ ہجرت کی رات کا واقعہ ہے.
علی تو علی کا حق بھی نہیں ہوا ہے، علی تو علی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، علی کا حق ہوا ہے ہجرت کے بعد، یہ ہجرت کی رات کا واقعہ ہے، یہ تو نہیں آئے ہیں یا رسول اللہ انہیں کو سنا دیجیے۔ اے جبرائیل، سو رہا ہوں محمد کے بستر پر، کا زبان سنبھال کے بات کرنا، معاملہ محمد کے بستر کا ہے، محمد کے بستر پر آئے گا تو محمد ہی آئے گا۔ صلوات بے اللہ کا یہ میسج آیا ہے، پیغام کیا محنت کر کے مدینے سے مکے کو مدینے سے تمہارے واسطے جو حکم ہے ہم تمہیں اپنے بستر پر سلا دیں۔ رسول اللہ کو دیکھا اور یا رسول اللہ، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں یاد نہیں، اگر تم سو رہو، کنڈیشن دوں ہے، اگر تم سو رہو تمہیں جان بچ جائے گی۔ وہیں پر شکر کا سجدہ، محمد کے سامنے شکر کا سجدہ کی، یہ شکر کا سجدہ موت کے سامنے ہوگا۔ ہماروں کے سائے میں سونے کا مطلب یہ ہے موت کے سائے میں سونا۔ موت کو اسماعیل نے بھی قبول کیا، موت کو علی نے بھی قبول کیا، انہوں نے صبر کر کے انہوں نے شکر کا صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اسماعیل نے موت کو قبول کیا مصیبت سمجھ کے، علی نے موت کو قبول کیا نعمت سمجھ وہ سورہ یاسین کی ابتدا کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے مکے سے مدینے جا رہے ہیں۔ علی بستر پر لیٹے چادر اوڑھی اوڑھ کے سو گئے، علی لیٹے نہیں، سو گئے، سو گئے۔ تمام مورخین نے لکھا کہ شب ہجرت علی کے چہرے پر وہی نور گزر رہا تھا جو محمد کے چہرے سے گزرتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ نور کو حصوں میں کس دن کے لیے تقسیم ہوا کہ جب نور کا ایک حصہ ہجرت کر رہا ہو تو دوسرا حصہ بستر پر لیٹ کے جان بچا رہا ہو۔ یہ چادر اوڑھ کے لیٹے اور سو گئے، تلواریں کھینچی ہوئی، کافی گھر میں چکر کاٹ یہ سو گئے، بڑے اطمینان سے سو۔ آسمان سے نگاہ زمین پر پڑی، سونے والے کو دیکھا، آئے نایاب مدینہ یہاں کہاں، اسے میرے خزانے میں رہنا چاہیے۔ ملک کو بلایا، ملک سے کہا کہ یہاں ایک بندہ تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے، اسے خرید کے لاؤ، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ کیا معمول قیمت کو دے، ایسے کیسے خریدوں؟ اچھا ولایت کے مدینے میں خرید۔ ملک نے ولایت کو لیا، سونے والے کے سامنے رکھا، وزن کیا، خالی ہاتھ واپس آیا۔ تمہاری ہاتھ کیوں آیا؟ معقول قیمت کم تھی، ولایت تو کی تھی، معقول دین تو تھی، جب سونے والے کے سامنے رکھی تو تیری ولایت اب حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، ولایت کا سودا کر دیا۔
رکھی پوری جنت ایک خالی ہاتھ واپس آیا اب تو خالی ہاتھ آیا پوری جنت بھی تھی باقی تو تھی مگر وہ سو رہا ہے وہ جو روٹیاں دیتا ہے تو جنت تو روٹیاں جو بنتے رہے کہاں جا کے لے کے آئے اس کو معروف کائی کو بھی لے کر آئے پیسے لے کے آئے تاکہ ساری عبادتوں کو درجہ کرو اولین سے آخرین تک ابتدا سے انتہا تک ساری عبادتوں کو درجہ کرو عبادتوں کے بندے میں لے کے آؤ مدد کو ساری عبادتیں درجہ کی سونے والے کے سامنے رکھی ایک خالی ہاتھ آیا آپ کو خالی ہاتھ آیا ساری عبادتیں تو کی تھی معروف کی تو تھی اس کی ایک ضرورت عبادت سخالت سے کران تم ہٹو اب تم خود جاتے اب مالک خود چلا سونے والے کو دیکھا آغاز دیکھا انجام دیکھا ابتدا دیکھی انتہا دیکھی دور راحت دیکھا دور مصیبت دیکھا عصب دیکھا نصب دیکھا لقب دیکھا اجداد دیکھے خاندان دیکھا جانب دے تیرا نفس میرا ہو جائے میری رضا ہے تیری ہو جائے یہ شب ہجرت علی سنو رہے تھے نیکیت کا ٹرانسفر ہوگا علی کمال اللہ کا ہوگا اللہ کمال علی کا ہوگا زمانہ پتہ نہیں اس لیے کر پایا ہوتا ہے کہ ہم نے علی کو قتل بھی کر دیا علی کے دروازے سے دعائیں ویسے پوری ہو گئی اب ان بدبختوں کو کون سمجھائے کہ علی شہید ہوئے اللہ کی مرضیاں پوری جو کربلا میں حسین سے یہ منور ہونا چاہتا ابھی جو میں آ رہا تھا تو سلیم بھائی نے کہا تو واقعہ کی تمنا ہے مسائل اللہ نے کہا اور شخص نے چاہتا ہے کہ حسین کو جمعہ کے ہوئے ابھی جو انسان ہوتا اسی پر جسے دیکھتا جسے نہیں دیکھتا تو ہرگز نہیں ہوتا جسے دیکھتا اسی پر ہوتا ہے بچپنے میں جوان ماں مر گئی نہیں ہو رہا بوڑھی کھانا مر گئی اچانک کھا گئی اب تمہاری ماں جوان نہیں تھی کھانا بوڑھی ہو تو مری آپ نے ماں کو کبھی دیکھا نہیں تو روکے نہیں ہمیں تو ہمیں کھانا ہے کھانا ہے میرا کھانا بڑھ کے اس لیے ہو رہا ہے ابھی جو یہ موجودہ میں تو کیا ہے اس مسئلے میں ناری اکبر کی جوانی میں کی ناقاصد کا لڑکن دیکھا ناری اکبر کا چکا ہوئے گلا دیکھا ناقاصد نے لاٹھیوں میں ٹکڑے دیکھے نہ محمد کو مجبور دیکھا نہ حسین کو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے مجمع دیکھا ہے ابھی جو یہ موجودہ میں تو کیا ایک چیز ہے کہ اگر سنا ہوا واقعہ آپ کو روز سنایا جائے تو آپ عادی ہو گئے یہ کیا کرنا ہے روز وہی چیز سنا انسان سن وہ چیز نہیں سننا چاہتا
ہاں الگ سسپینس ہے اس کے اندر تو سنے گا میں ایک دو رکھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں سنے گا آپ کو معلوم ہے 7 محرم کو کس کے مسائل ہوں گے 8 محرم کو کس کا تذکرہ ہوگا شب عاشور کس کا ماتم ہوگا روز عاشور کس کا ذکر ہوگا اس کے بعد بھی مجمع آتا ہے تو کیا معاملہ ہے یہ 2 کروڑ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے رسول کی قوت میں چوکا اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ کی لڑکی بیٹی فاطمہ سے عزیزو آپ کے عشق نمودار ہو رہے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں اس بےکس کو ہونا چاہتے ہیں جس کا چند روز کے بعد چہروں ہے جس کا چند روز کے بعد چہروں ہے آج 17ویں رات آ گئی 17ویں سفر 17/1 18 کو 19 کو 3 دن بعد پیاسے کا چہروں ہے قافلے کروایا جا رہا ہے جسے مدینے میں کروایا جا رہا ہے رواں کڑا ہے کربلا کی جانب رواں کڑا ہے حسین کے روزے کی جانب آئے تو نہیں آج ہم کربلا جائیں اس کا ماتم سے ہو جائے جس کا پہلا چلنا ہوا ابھی وہ ظاہر جب کربلا جاتا ہے تو پہلے قبر حسین پر جاتا ہے قبر حسین سے بیٹھ کے گریا کرتا قبر حسین پر بیٹھ کے آنسو آتا ہے حسین کی جانب کی بہت رنگ کی روتا ہے حسین سے نہ کوئی گرا کرتا ہے نہ حسین سے کوئی شکوا کرتا ہے جب قبر حسین سے اٹھتا ہے تو تیرے قدموں سے بغیر پاس نکل جاتا ہے زمین کی جانب پکڑ کے کہتا ہے یا پاس اپنی مرادیں اقبال سے کہتا ہے اپنا درد دل اقبال کو بتاتا ہے آپ کو معلوم ہے نہیں یہ کہا کہ نہیں ہوتا جب پہلے بھائی کی خبر پہنچی یہ دوسرا چہروں تھا پہلا چہروں تو ہوا نہیں اس نے تو بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوا میں بیڑیاں بیٹی کے گلے میں عثمان کے ستم بہنوں کے بازوؤں میں رسیاں پہلا چہروں تو ہوا نہیں مگر دوسرا چہروں پر بھی شان سے ہوا حسین جب کربلا زینب پہنچی اس نے سجاد سے کہا میرے لال خبروں کا تعارف میرے لال خبروں کا تعارف میرے بابا حسین زینب نے دور سے جب حسین کو دیکھا زینب سے چلا نہ گیا راوی کہتا ہے کہ کوہریوں کے بارے چلتی قبر حسین پڑھائی آگے قبر کے سرانے بیٹھی میں تو بہت دیر تک روتی ہے سید سرکار سے کہا میرے لال اس چیز کو کہاں پر کیا جو حسین کے سینے میں میرا 6 مہینہ اندر آرام کر رہا یہ درد شہیدہ میں شہداء سوئے یہ میں نے بہت ماتم کیا جب دنیا رو چکی
تو زینب زمین کربلا پہاڑ کے قریب ہوئی. میرے سجاد تمہیں سب کی قبروں کا تعارف کرایا. میرے پردے کا محافظ عباس میرا عباس کہاں سن رہا ہے؟ عباس ذرا دور آرام کرو. میرے لال مجھے لے چلو، میں قبر پاک کو چلنا چاہتی ہوں. آگے آگے سجدے سجاد چلے، پیچھے پیچھے زینب کبریٰ چلی، اس کے پیچھے بیویاں چلی. دریا کے قریب آئی، چوتھے امام نے تنہی کی طرف بڑھی تھی. ایسے پڑھوں روزہ پڑھوں یہ میرا چچا عباس میرا چچا عباس ہو رہا ہے. لال میرا بھائی تو بلند کرتا تھا، مہمان کو بیٹھتا تھا، اس کے پیر زمین سے ہٹ دیتے تھے. کسی بچے کی طرف معلوم ہوتی ہے. صحیح کہا آپ نے. جب میں چچا کے لاشوں کو دفن کرنے دریا میں پہنچا تو طالبوں نے میرے چچا کے بازو گرم کر دیے تھے، شکل سے بلا کر دیا تھا، لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. میں نے ندی میں قبر بنائی، چچا کے لاشے کے ٹکڑے کو رکھا، میں بیگم نے سب کے بالوں کو ملایا. اے عباس تم یہاں سو رہے ہو. اے عباس زینب بازاروں میں گئی، اے عباس زینب درباروں میں گئی، اے عباس بازوؤں میں رسیاں بندھی، اے عباس یہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، اے عباس سکینہ کے گلے میں نسوان ستم. زینب بہن چلی. زینب نے عجب فرقہ کہا، اے عباس تم یہاں سو رہے ہو، سکینہ شام میں سو رہی ہے.